مر گئے، بھاگو، وہ کہتے ساتھ فوراً اندر کی جانب بھاگی تھی۔ درخت سے آم توڑنے کی کوشش میں وہ اپنی چپل مار رہی تھی۔ جب وہ چپل پورچ میں جاتی گاڑی سے اترتے آلیان شاہ کے ماتھے پر لگی تھی، جبکہ اس کی چپل دیکھتے ہی وہ تیش سے اندر بڑھا تھا، کیونکہ جانتا تھا اس گھر میں ایسی حرکت کون کر سکتا تھا۔ وہ سیدھا حوریہ کے کمرے میں گیا تو جو بستر میں گھسی سونے کی اداکاری کر رہی تھی، پر خود سے ماتھے پر آیا، پسینہ چھپا نہیں سکی۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا آلیان چلا گیا تو اٹھ کر بیٹھتے گہری سانس لی۔ جلات کہیں کے موت کا فرشتہ بن کر نازل ہو جاتے ہیں۔ تیز بڑبڑاتے اس نے جو ہی گردن موڑی، وہ اس کے پیچھے بیٹھا سرخ نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ سرسبز و شاداب لان میں ہر طرف نکری سے کہکہے گونج رہے تھے۔ حوریہ، نور، ماریا اور ارم خوش گپیوں کے ساتھ نور کو چھیڑتی اور تنگ بھی کر رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی دنوں تک اس کی شادی تھی۔ نور آپی بتائیں نا، رات مراد بھائی ایسا کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کی بولتی بند اور چہرہ سرخ پڑتا جا رہا تھا؟ حوریہ ان کے کندھے سے کندھا ٹکراتی شرارتی لہجے میں بولی تو یہاں سب لڑکیاں کھلکھلائی تھیں۔ نور خفت زدہ سی ہوتی حوریہ کے بازو پر مکے چڑھنے لگی، جس نے رات اسے مراد سے فون پر بات کرتے دیکھ لیا تھا اور تب سے وہ وقفے وقفے سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ حوریہ نور کے حملوں سے خود کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگی تو نور بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ آپ ہی اچھا، سوری، وہ دیکھے آم، تھوڑا پکا تھوڑا کچا، سچ میں کھانے میں مزہ آ جائے گا۔ حوریہ نے نور سے بچنے کو اس کا دھیان آم کے درخت پر ایک کونے میں لگے آم پر کروا دیا۔ حوریہ نے لبوں پر زبان پھیری تھی، جیسے آم کو دیکھتے ہی اس کا ذائقہ محسوس کرنا چاہ رہی۔ ان دونوں کو یوں سر جوڑے باتیں کرتے دیکھ کر ارم اور ماریا بھی تجسس سے ان کے پاس چلی آئیں۔ ارم نے حوریہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کا جی بھی للچایا، مگر بدقسمتی سے وہ آم ان کی پہنچ سے کافی دور تھا۔ اب چاروں ادھر ادھر نظر دوڑاتی آم کو نیچے اتارنے کا طریقہ کار تلاش کرنے لگی تھی، لیکن حوریہ میڈم سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنے پاؤں سے چپل اتارتے آم کا نشانہ لینے لگی، مگر ہر بار نشانہ خطا جانے پر وہ تینوں منہ بسوڑنے لگی، جبکہ حوریہ ابھی بھی بلند حوصلوں کے ساتھ اپنی کوشش میں مگن تھی۔ جب حوریہ نے اس بار پورے جوش کے ساتھ اپنی پوری طاقت لگاتے چپل کو فضا میں اچھالا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چپل آم پر تو نہیں بلکہ اسی وقت پورچ میں رکتی گاڑی سے نکلتے آلیان شاہ کے ماتھے پر جا لگی۔ قسمت کی اس ستم ظریفی پر حوریہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہائے مر گئے، بھاگو، وہ کہتے ساتھ لان میں کھلتے دوسرے دروازے سے اندر کی طرف بھاگی، جبکہ باقی تینوں تو آلیان شاہ کی گاڑی دیکھتے ہی منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ جبکہ آلیان شاہ اس اچانک افتاد پر غصے بھری نگاہوں سے اعتراف میں دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھی۔ آلیان شاہ نے نیچے جھکتے الٹی پڑی چپل کو سیدھا کیا تھا اور پھر اس عام سی دو پٹی چپل پر نظر پڑتے ہی وہ اس چپل کو پہننے والی تک جا پہنچا۔ وہ تیش کے عالم میں اندر کی طرف بڑھا تھا کہ ایسی حرکت اس گھر میں وہی کر سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی حوریہ کے کمرے میں داخل ہوا، وہ اپنے بستر میں گھسی سونے کی اداکاری کر رہی تھی، مگر چہرے پر چمکتا پسینہ اس کی اداکاری کا بخوبی پتہ دے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آلیان شاہ کی موجودگی محسوس کرتے ہی وہ اپنی سانس روکنے کی کوشش میں تھی، لیکن جب کافی دیر تک اسے کوئی آہٹ محسوس نہیں ہوئی تو وہ آلیان شاہ کے کمرے سے چلے جانے کا سوچتی اٹھ بیٹھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اف، جلات کہیں کے موت کا فرشتہ بن کر نازل ہو جاتے ہیں۔ تیز آواز میں بڑبڑاتے اس نے جیسے ہی گردن موڑی، آلیان شاہ کو اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھا دیکھ کر وہ ہونک بنی تھی۔ آلیان شاہ کو سرخ آنکھوں سے خود کو گھورتا پا کر وہ چیختے ہوئے چپل کی تیزی سے بیڈ سے چھلانگ لگاتی اتری تھی۔ آپ کب آئے؟ کوئی کام تھا؟ اپنے لبوں کو تر کرتی نظریں چرائے بولی۔ اس کی بڑھتی ڈرامے بازیوں پر آلیان شاہ نے لب بھیچے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے اس کے نزدیک آیا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہاں تھی تم؟ وہ اس کی کلائی پکڑتا اپنی طرف کھینچتے سختی سے بولا تو حوریہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سٹپٹاتے ہوئے اس سے دور ہونا چاہا، مگر جواب میں کلائی پر پڑتی ہی گرفت اسے کراہ بڑھنے پر مجبور کر گئی۔
اور ہاں، جھوٹ نہیں۔ اس نے حوریہ کے منہ کھولنے سے پہلے ہی تنبیہ کی تو حوریہ اس جلاد کے شکنجے میں پھنسنے جانے پر روحان سی ہوئی۔ ساتھ ہی اسے باقی 3 کمینیوں پر غصہ آیا تھا جو اسے اکیلا چھوڑتے بھاگ گئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، حوریہ اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتے کہا۔ تو کیا تمہاری چپل خود سے میرے ماتھے پر آ کر لگ گئی؟ آلیان شاہ نے دانت پیسے۔ وہیں حوریہ کے ہونٹوں پر وہ منظر یاد کرتے ہنسی پھوٹی تو آلیان شاہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں ماری تھی، وہ میں آم توڑنے لگی تھی تو اس جلاد سے جان چھڑانے کو حوریہ کو بتانا پڑا، مگر وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ چپل سے آم توڑنے لگی تھی؟ آلیان شاہ کی طنز پر وہ بنا شرمندہ ہوئے بولی۔ ہاں، وہ آم دیکھ کر صبر نہیں ہوا تو چپل ہی سے کام چلا لیا، اور یقین کریں میں اکیلی نہیں تھی، سب تھی میرے ساتھ۔ حوریہ نے سب کو اس خڑوس کے سامنے لانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیوں اکیلے ڈانٹ کھاتی پھرے، لیکن جب آگے سے آلیان شاہ کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی تو حوریہ کا چہرہ چند پل کو سفید پڑا۔ شٹ اپ! اپنی بدتمیزیوں میں سب کو نہیں گھسیٹا کرو اور سدھر جاؤ، بچی نہیں رہی تم۔ آلیان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نخوت سے بولتا چلاتا چلا گیا تھا، جس پر تھوڑی دیر کے لیے حوریہ کا دل تکلیف کی زد میں آیا، لیکن وہ پھر سے اپنے سابقہ بے پرواہ روپ میں لوٹی تھی۔ میں ایسی ہی ہوں اور ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی، آگے حوریہ بھی دل جلاتی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی، اپنی کلائی پر نرم پڑتی گرفت کا فائدہ اٹھاتی ایک جھٹکے سے آلیان شاہ کا ہاتھ جھٹکتی وہ بھاگتی کمرے سے نکل گئی۔ آلیان شاہ نے نفی میں سر ہلاتے ایک نظر اس کے پورے کمرے پر ڈالی، یہاں گنتی کی صرف چند چیزیں موجود تھی۔ کمرے کی خستہ حالی اس گھر میں حوریہ شاہ کی حیثیت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی، مگر آلیان شاہ زیادہ محسوس کیے بغیر بس سر جھٹکتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آلیان شاہ کو آفس سے نکلے تھوڑی دیر ہوئی تھی جب ایک شاپنگ مال کے قریب سے گاڑی گزارتے اسے ایک لڑکی پر حوریہ کا گمان ہوا تو وہ وہیں گاڑی کی رفتار کم کرتے یقین کر گیا تھا کہ وہ حوریہ ہی تھی، جو ہاتھوں میں شاپنگ بیگ پکڑے مسکراتے چمکتے چہرے کے ساتھ روڈ کی طرف آتی شاید ٹیکسی کی تلاش میں تھی۔ آلین شاہ سپاٹ پن لیے اس کے قریب گاڑی روک گیا تو حوریہ نے اچنبھے سے ونڈو مرر سے نظر آتے آلین شاہ کی جھلک دیکھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی نظریں چراتی خود کو بے نیاز ظاہر کرنے لگی۔ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو، وہ بھی اکیلے؟ آلین شاہ نے ہر لفظ کو دانتوں تلے چبایا۔ حوریہ اسے سامنے دیکھتے خوف میں مبتلا ہوئی تھی، وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی خوشی تھی، اسے لگا اس کی ساری خوشی غارت ہونے والی ہے۔ یہ شاپنگ بیگ نظر آ رہا ہے نا، تو یقیناً شاپنگ ہی کر رہی تھی، اور اتنا وقت نہیں تھا کہ سب گھر والوں کو لے آتی۔ وہ ہاتھ میں موجود بیگ اسے دکھاتے ناک سکوڑتی بولی تو آلیان شاہ اس کے تیکھے لب و لہجے پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ شاپنگ مکمل ہو گئی ہے تو آ جاؤ۔ آلیان شاہ نے اسے فرنٹ سیٹ کی طرف آنے کا اشارہ کیا جس پر حوریہ بتکی تھی۔ نہیں، میری تھوڑی شاپنگ ابھی باقی ہے، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ وہ جان بچانے کو جھوٹ بولنے لگی۔ حوریہ، میرا دماغ خراب نہیں کرو اور چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھو، نہیں تو میں یہاں سب کے سامنے گاڑی سے نکلتے خود تمہیں بٹھاؤں گا۔ آلین شاہ کا دھمکی آمیز لہجہ سنتے حوریہ برا سا منہ بناتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ جب اس کے بیٹھتے ہی آلین شاہ کے نئے سرے سے تفتیش شروع ہوئی تھی۔ جب کوئی شرارت کرنی ہو تو تم لوگوں کا سارا جھنڈ ایک ساتھ ہوتا ہے، تو آج اس وقت اکیلی یہاں کیا کر رہی تھی؟ آلین شاہ کو ہر طرف بڑھتی تاریکی میں حوریہ کا اس طرح گھر سے باہر ہونا سخت برا لگا۔ میں روز اس وقت ہی گھر سے جاتی ہوں، بس آج تھوڑی دیر ہو گئی۔ حوریہ کی بات نے آلیان شاہ کو حیران کر دیا۔ کیوں؟ جبکہ کالج کا وقت تو 12-1 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ آلین شاہ کے سوال پر حوریہ کے اندر عجیب تلخی سی پھیلتی چلی گئی۔ وہ نظریں اٹھائے آلین شاہ کو دیکھنے لگی، جو اس سے قریبی رشتہ رکھنے کے باوجود اس کے وجود سے سرے سے انجان رہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں ہوتے کسی بھی بدلاؤ کے بارے میں انجان تھا۔ بولو، جواب دو، آلین شاہ نے اسے آنکھیں دکھاتے بھاری آواز میں کہا تو حوریہ کو ضد سی ہونے لگی، اسی لیے وہ فوراً اپنی اکڑ میں آئی۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ سینے پر دونوں
بازو لپیٹے ونڈو کی طرف رخ موڑ گئی تو عالیان شاہ کا اس کا یہ ایٹیٹیوڈ زہر سے بھی برا لگا۔ وہ گاڑی کی رفتار دھیمی کرتا حوریہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا اس کے بازو کو کوہنی سے دبوچے نہ صرف اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا بلکہ جھٹکے سے وہ اس کے بے انتہا قریب بھی ہوتی چلی گئی تھی۔ اس افتاد پر حوریہ نے سٹپٹاتے ہوئے عالیان کی شرٹ کو کندھے سے جکڑا۔ تم بھول رہی ہو کہ بیوی ہو تم میری؟ اس کا انداز باور کرواتا ہوا تھا۔ حوریہ کے چہرے پر طنزیہ ہنسی پھیلی۔ بیوی؟ آپ کو یہ رشتہ یاد ہے؟ واہ، میرے لیے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے مسٹر عالیان شاہ، اپنے سر زبردستی تھوپی ہوئی ایک عدد منکوہا کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ حوریہ کا تمسخر اڑاتا لہجہ عالیان شاہ کو لب بھیجنے پر مجبور کر گیا۔ بہت بدتمیز اور زبان دراز ہو گئی ہو۔ عالیان شاہ اس کی خود کو چھڑانے کی کوشش کو نظر انداز کرتا بولا۔ ہو نہیں گئی، میں ہمیشہ سے ایسی ہی ہوں۔ آپ شاید لندن سے گزارے اپنے 5 سالوں میں بھول گئے ہیں، اور پلیز دور رہ کر بات کیا کریں، اس لیے شرافت سے چھوڑیں اور سامنے دیکھ کر ڈرائیو کریں۔ مجھے گھر جانا ہے، فی الحال اوپر نہیں۔ حوریہ کے اسے احساس دلانے پر عالیان شاہ پر الٹا ہی اثر ہوا تھا کہ وہ اس کا بازو چھوڑتا اب کمر سے جکڑتا اسے بوکھلاہٹ زدہ کر گیا۔ عالیان شاہ کی موجودگی اور پھر اس کا استحقاق سے چھونا ایک جائز رشتے میں بندھے ہونے کی بدولت حوریہ کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیتا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ حوریہ بالکل اس کے سائڈ پہلو سے آ لگی۔ میرے دماغ کو آؤٹ کرنے والی تمہاری زبان ہے جو مجھے سختی پر مجبور کرتی ہے۔ تو اب بتاؤ تم کیا کرتی پھر رہی ہو، ورنہ ایسے ہی گھر تک لے کے جاؤں گا۔ عالیان شاہ بغیر اس کی طرف دیکھے سامنے روڈ پر نظریں جمائے بولا، جبکہ حوریہ اس کی کلون کی سحر انگیز خوشبو میں خود کو جکڑتا محسوس کرنے لگی۔ دل الگ ہی کیفیات میں گھرتا زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر سرخی پھیلتی چلی گئی۔ اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کرنے کی کوشش کرتے حوریہ نے کنکھیوں سے خود سے ذرا سے فاصلے پر موجود عالیان شاہ کے چہرے کو تکا، جو سنجیدہ سا ڈرائیونگ میں لگا تھا۔ تو کیا اسے اسی نزدیکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جاب کر رہی ہوں میں، کالج نہیں جاتی، باقی کی پڑھائی پرائیویٹ کرنے کا سوچا ہے، حوریہ مزاحمت ترک کرتی دھیمی سی آواز میں بتا گئی تاکہ عالیان شاہ کی گرفت سے اسے جلد رہائی مل سکے۔ جبکہ اس کی جاب والی بات پر عالیان شاہ نے حیران ہوتے اپنا چہرہ ترچھا کرتے حوریہ کو دیکھا جو نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ تمہیں جاب کا کیا شوق چڑھایا؟ کیوں ضرورت پڑی جاب کرنے کی؟ عالیان شاہ کچھ نارمل لہجے میں بولا تھا، لیکن حوریہ اسے نارمل رہنے نہیں دے سکتی تھی۔ میری مرضی، جو مرضی کروں، اجھٹ ڈھیٹ بنی عجب جھنجھلاہٹ زدہ لہجے میں بولتے پھر سے عالیان شاہ کو غصہ دلا گئی۔ حوریہ! عالیان شاہ کی اونچی آواز بلند ہوئی تو آگے سے حوریہ کا ضبط بھی چٹخا تھا۔ ہاں ہے مجھے جاب کی ضرورت، کیونکہ میں تھک گئی ہوں احسان لیتے اترن پہنتے۔ ہر موقع پر مجھے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ میرا اس گھر اور یہاں کے ایک پیسے پر بھی میرا حق نہیں، میں سب کے لیے ایک ناپسندیدہ انسان ہوں۔ جواباً حوریہ بھی چلائی تھی اور کچھ توقف کے بعد دوبارہ بولی، مجھے آج میری پہلی سیلری ملی تھی جس سے میں نے اپنی پسند کی خریداری کرتے اتنی خوشی تھی جسے آپ ملیا میٹ کرنے پہنچ گئے۔ میری خوشی کسی کو برداشت ہی نہیں ہوتی۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر بہنے لگے تو وہ سختی سے انہیں ہاتھ سے رگڑ گئی، جس سے اس کے رخسار گلابی سے سرخ پڑ گئے۔ اس کے الفاظ عالیان شاہ کی زبان پر قفل چڑھا گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس سے کیا بولے، کیونکہ اس نے کبھی اپنے رشتے کا مان بھی تو اسے نہیں دیا تھا جس کے بلبوتے پر وہ اپنی ضروریات اور خواہشات اس کے سامنے رکھتی۔ عالیان شاہ کے دل و دماغ میں شرمندگی سر اٹھانے لگی تھی۔ عالیان شاہ کے حوریہ کو دیکھنے پر دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھی، لیکن پھر آس پاس سے گاڑیوں کے بڑھتے ہارن کی آواز پر وہ ہوش میں آتا نرمی سے حوریہ کے گرد سے اپنا بازو ہٹا گیا تو وہ بجلی کی تیزی سے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پورچ میں گاڑی رکنے پر حوریہ جلدی سے گاڑی سے نکلتی چلی گئی۔ عالیان شاہ نے کچھ دیر وہاں سے جاتی حوریہ کی پشت کو غائب دماغی سے دیکھا اور پھر وہ بھی گھر کے اندر چلا آیا۔ اے لڑکی، کہاں کی خاک چھانتے آئی ہو کہ تمہیں دعا سلام کا بھی ہوش نہیں رہا؟
بی جان کی کرک سی آواز پر حوریہ جو گمسم سے انداز میں بغیر ان کی موجودگی محسوس کیے آگے بڑھ رہی تھی بری طرح سے چونکی۔ وہ علیان شاہ کے سامنے خود کے کمزور پڑنے پر خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی اور پھر آگے سے علیان شاہ کی خاموشی یاد آتے اسے خود پر مزید غصہ دلا رہی تھی کہ اس نے خوامخواہ اس پتھر دل انسان کے سامنے اپنے آنسو بہائے۔ السلام علیکم بی جان۔ وہ بادل ناخواستہ اپنے آگے بڑھتے قدموں کو روکتی سنجیدگی سے بولتے پھر سے اپنے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ جب بی جان اس کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز کو دیکھتے پھر سے تیکھے انداز میں بولی، یہ کیا ہے؟ ان کا تجسس بھرا انداز دیکھتے حوریہ اپنے دل پر چھائی اداسی کو جھٹکتے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے وہ کمرے میں جانے کا ارادہ چھوڑتی بی جان کی طرف چلی آئی۔ یہ شاپنگ بیگ ہے بی جان، دیکھیں میں نے نور آپی کی شادی کے لیے اپنے پیسوں سے کپڑے لیے ہیں۔ اب وہ بڑی فرصت سے ان کے سامنے شاپنگ بیگ الٹتی انہیں سب دکھانے لگی تو بی جان کا منہ بنا تھا۔ جب گھر کی دوسری لڑکیاں بھی وہاں چلی آئیں اور اب اشتیاق سے حوریہ کی شاپنگ دیکھ رہی تھی، جب نور نے شرارت سے اس کے لائے گئے ایک فینسی سوٹ کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑا دیا تھا تو حوریہ نے بھی جواباً ہنستے ہوئے اس دوپٹے کے ساتھ کی فراک خود کے ساتھ لگائی اور کھلکھلاتے ہوئے وہ اپنے غم اور اداسی بھولتے گول گول گھومنے لگی۔ اور یہ منظر جہاں ایک طرف وہاں داخل ہوتے علیان شاہ کو مبہوس کر گیا تھا تو وہیں دوسری طرف اپنے کمرے سے ایک ٹھاٹ کے ساتھ نکلتی فاخرہ بیگم سامنے لاؤنج میں شور سنتے چہرے پر ناگواری سجا گئی تھی، لیکن پھر آگے بڑھتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکی۔ علیان شاہ کا آنکھوں میں پرتپش جذبات لیے حوریہ کو اس طرح دیکھنا انہیں غصہ دلا گیا۔ حوریہ، یہ آتے ہی تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم نے تو گھر کے کاموں میں کبھی دلچسپی نہیں لی اور اب آتے ساتھ ان کو بھی اپنے ڈراموں میں لگا لیا۔ فاخرہ بیگم کے سخت غصے بھری آواز سنتے حوریہ نے منہ بگاڑتے نفی میں سر ہلاتے سر سے دوپٹہ اتارتے ان کی طرف دیکھا جو گھر میں بھی ایک مہنگے لباس اور چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ وہ کہیں سے 28 سالہ علیان شاہ کی ماں نہیں لگتی تھی۔ چاہنے والا شوہر، سر آنکھوں پر بٹھانے والے ساس اور سسر انہیں ایک عیش بھری زندگی گزارنے دے رہے تھے، تو بھلا بڑھاپا اتنی جلدی کیسے ان کے پاس آ سکتا تھا؟ اپنی ماں کی آواز پر علیان شاہ ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ تھوڑا خفیف سا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کہہ تو حوریہ سے رہی تھی لیکن ان کی آنکھیں علیان شاہ پر ٹکی تھی۔ حوریہ شاہ بچپن سے اب تک سب کی باتیں سنتے ڈھیٹ ہو چکی تھی، اس لیے کم ہی برا منہ بناتی تھی۔ دل دکھتا بھی تو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ تائی امی، میں تو خاموشی سے اپنے کمرے میں جا رہی تھی لیکن بی جان کو گھر میں خاموشی پسند نہیں آ رہی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں یہ میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے، اس لیے آتے ہی مجھے پکارتے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آنکھیں مٹکاتے بی جان کو دیکھتے بولنے کے ساتھ اپنے کپڑوں کو بھی بیگ میں رکھ رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں پر بی جان نے نخوت سے سر جھٹکا۔ چلو لڑکیوں، لگو کام پر، رات کے کھانے پر ملتے ہیں۔ سچ میں بہت بھوک لگی ہے، آج دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ فاخرہ بیگم کو جلاتی ان کے سامنے ایک شان سے گزری تو وہ آگ بگولا ہوتی اپنی ساس کے پاس آ بیٹھی۔ علیان شاہ نے جانے کیوں باریک بینی سے حوریہ کے ساتھ باقی سب کا بھی انداز و رویوں پر پرکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ ماں جی دیکھے اس خود سر لڑکی کو کیسے سب پر حکم چلاتی گئی ہے، خود تو بدتمیز ہے ہی، گھر کی دوسری بچیوں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہے۔ فاخرہ بیگم کا خاص مقصد یہ سب باتیں اپنے بیٹے کو سنانا تھا، جس کا حوریہ کی طرف متوجہ ہونا وہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ فاخرہ، کیوں اس کے لیے اپنا بی پی ہائی کر رہی ہو؟ دفع کرو۔ بی جان اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے گرانے لگی۔ علیان شاہ اپنی ماں اور دادی کی بات پر گہرا سانس بھرتا آگے بڑھا اور انہیں سلام کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فاخرہ بیگم نے پرسوچ نظروں سے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا۔ آج رات نور کی مہندی کا فنکشن تھا جس کے لیے سب اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ ہور، تم کب تک اس اول جلول حلیے میں پھرتی رہو گی؟ جلدی تیاری کرو۔ نور مکمل تیار تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی اسے باہر مہندی کی رسم کے لیے لے کر جانا تھا، جبکہ حوریہ بھی پریشان سی صورت لیے باہر سے آئی۔ آپ ہی میرے سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ نہیں مل رہا، پکا اس پیکو والے نے نہیں دیا ہوگا۔ اب میں باہر سب موجود سب لڑکوں کے منتیں کرائی، لیکن مجال ہے جو کسی نے مجھے معصوم کی بات سنی ہو، اور اوپر سے بی جان
پی جان سے الگ ڈانٹ سننے کو ملی ہے، اور تب میرے ابا حضور بھی وہیں سے گزر رہے تھے تو ایسی سرد نظروں سے مجھے گور رہے تھے کہ میں وہی منجمد ہونے کے ڈر سے بھاگ آئی ہوں۔ حوریہ اپنا دکھ بیان کرتی بیڈ پر گری۔ نور نے تعصب سے اسے دیکھا جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید وہ مہندی کا فنکشن چھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی، اس لیے سست سی بیڈ پر پڑی آنکھیں بند کرنے لگی۔ حوریہ اٹھو، کسی سے پوچھ لو، شاید کوئی میچنگ کا دوپٹہ مل جائے۔ نور کے روبدار لہجے پر حوریہ نے منہ بنایا۔ کیا ہے آپ ہی جانے دیں، میں سو رہی ہوں، آپ کو ادھر ہی مہندی لگا دوں گی۔ وہ نور کی سوچ سچ ثابت کرنے لگی تو نور نے غصے سے اسے گھورا۔ حوریہ، حور دیکھو تمہارا دوپٹہ آ گیا، اور جانتی ہو کون لے کر آیا؟ ارم بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو نور نے شکر بھرا سانس بھرا تو حوریہ بھی پھرتی سے بیڈ سے چھلانگ لگاتی ارم کے ہاتھ سے دوپٹہ پکڑ کر دیکھنے لگی۔ کون لایا ہے؟ وہ دوپٹے کو سر پر دلہن اسٹائل سر پر اوڑھتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی آئی۔ بھائی لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں سب 10-15 منٹ تک باہر اسٹیج تک پہنچے۔ ارم تو عالیان کا نام اور پیغام دیتی واپس پلٹ گئی، جبکہ حوریہ شیشے میں خود کا عکس دیکھتی دھڑکتا دل لیے کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اور مہمان آئے 1-2 کزن سے دوپٹہ لانے کو کہا تھا، سوائے عالیان شاہ کے جو اس وقت وہیں ارد گرد موجود لان کی سجاوٹ کروانے میں مصروف خود کو حوریہ سے لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ شاید اس دن میری باتوں سے ان کے دل میں میرے لیے ہمدردی جاگ گئی ہے۔ حوریہ اپنا ناک سکوڑتی اب جلدی سے تیار ہونے لگی تھی، جس کے لیے 10 منٹ ہی کافی تھے کیونکہ وہ میک اپ کا استعمال بہت کم کرتی تھی۔ عالیان شاہ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہر کام کو دیکھ رہا تھا۔ جب فاخرہ بیگم کسی فیشنیبل سے میک اپ سے اٹے چہرے والی لڑکی کو اپنے ساتھ لیے عالیان شاہ کے پاس آئی تھی۔ عالیان، اپنی ماں کی آواز پر وہ فوری ان کی طرف پلٹا۔ یہ امارہ سے ملو، میری دوست کی بیٹی ہے۔ وہ بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جس پر عالیان شاہ کو رسمی سے مسکراتے اس لڑکی سے ہائے ہیلو کرنے پڑی۔ اس سے پہلے ان کے درمیان کوئی اور بات ہوتی، جب اسی وقت پھولوں کی بنی چادر کے سائے تلے نور کو باہر آتے دیکھا تو عالیان شاہ اپنی بہن کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھا۔ نور اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے آپ دیدہ ہوئی تو وہ اسے خود سے لگاتے سر نفی میں ہلاتے اسے رونے سے منع کرنے لگا تھا، جب ایک طرف سے اسٹینڈ پکڑے کھڑی ارم منہ بسوڑتے بولی تھی، بھائی پلیز اسے پکڑے نا، میرا بازو تھک گیا۔ مگر عالیان شاہ کے پکڑنے سے پہلے ہی حوریہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ میں پکڑوں گی اب۔ وہ اپنے جان لیوا روپ کے ساتھ عالیان شاہ کے سامنے آتے اسے کچھ دیر کے لیے ساکت کر گئی۔ حوریہ اس وقت گرین کرتی اور ملٹی کلرز کے لہنگے میں بالوں کو کھلا چھوڑے، ہونٹوں پر پنک گلوز لگائے چمکتے چہرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب اسی وقت ماریا نے شرارت سے اسے اپنے ہاتھ میں موجود پھولوں کی چادر کا اسٹینڈ عالیان شاہ کو پکڑایا تو وہاں سب کی نظر اب نور سے ہٹتے کچھ فاصلے پر موجود عالیان شاہ اور حوریہ پر ٹکی تھی، جو ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ عالیان شاہ نے کنکیوں سے حوریہ کا چمکتا دمکتا روپ دیکھا۔ وہ لڑکی دن بدن اس کے حواس پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہاں موجود کئی آنکھوں میں اگر ان کے لیے ستائش تھی تو کئی آنکھیں حسد اور غصے سے بھری تھی۔ اسٹیج کے قریب پہنچنے پر حوریہ اور عالیان شاہ نے ہی نور کو اسٹیج پر لے جاتے صوفے پر بٹھایا، اور اس سے پہلے وہ دونوں وہاں سے اٹھتے نور دونوں کا ہاتھ پکڑتی انہیں اپنے پاس بٹھا گئی۔ بھائی 1-2 تصویریں بنا لینا، پھر آپ بزی ہو جائیں گے۔ اپنی بہن کی فرمائش پر بغیر کوئی اعتراض کیے عالیان اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ حوریہ نور کو گھورتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ جذب سی ہوتی سامنے کیمرے مین کی طرف چہرہ کر گئی۔ فاخرہ، تمہاری بہو تو بہت خوبصورت ہے، اور دیکھو کیسے تمہارے بیٹے کے ساتھ جچ رہی ہے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ ایک مہمان خاتون نے برملا تعریف کی تھی، جسے فاخرہ بیگم نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سنا۔ جب ان کی دیورانی حوریہ کی ماں مریم انہیں بلانے آ گئی تھی، وہ بھی اس خاتون کی اپنی بیٹی اور داماد کے لیے الفاظ سن چکی تھی، جس پر ان کے چہرے پر خوشی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ فاخرہ بیگم بگڑے موڈ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ عالیان شاہ اسٹیج سے اترا تو اس نے امارہ کو اٹھلاتے ہوئے اپنی طرف بڑھتا دیکھا، جس پر وہ خوف زدہ سا نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔
आलियान शाह को सारे इंतजाम पर एक बार नजर डालनी थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था इस लड़की से बातें बगाड़ने का। इसीलिए वो पास से गुजरती हुरिया का बाजू कोहनी से पकड़ते अपने नजदीक कर गया। हुरिया ने बौखलाते उसकी तरफ देखा, जो आज यकीनन अपनी माँ और दादी का हार्ट अटैक करवाने वाला था। इनके पास पहुंचती अम्मारा के कदम भी आलियान शाह के साथ खड़ी हुरिया को देखते सुस्त पड़े। हूर ये मामा की दोस्त की बेटी है अम्मारा, और अम्मारा ये हुरिया है मेरी बीवी। हुरी ये हमारी मेहमान है, इन्हें तुम सब वक्त दो। आलियान शाह उनकी तारुफ की फॉर्मेलिटी निभाता हुरिया को बीवी लफ्ज पर हक्का बक्का कर गया। बाजू पर आलियान की गिरफ्त अभी भी मौजूद थी। आपकी इससे रिश्तेदारी निकलती है, मेरी नहीं। आलियान के कान की तरफ झुकती वो बड़बड़ाई तो आलियान शाह ने इस आफत को घूरा था जो मजाल है कभी बात मान ले या फिर कुछ उल्टा सीधा ना बोले। क्यों मुझ मासूम को घूर रहे हैं? वो देखें, आपकी मामा की खूंखार नजरें मुझ पर जमी है। उन्हें लाजमी ये लग रहा होगा कि मैं उनके शरीफ बेटे को वरगला रही हूँ। हुरिया ने खुद पर मजलूमियत तारी करते आलियान शाह की तवज्जो फाखरा बेगम की तरफ करवाई, जो वाकई शोला उगलती नजरें लिए खड़ी थी। इसीलिए आप अपनी मम्मा को खुश करें और मेरा बाजू छोड़ें। क्यों बेशरम बन रहे हैं? वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक एक दूसरे की आंखों में देखते अम्मारा की वहाँ मौजूदगी को अक्सर फरामोश कर गए। सर हमाइल प्लीज, आप दोनों का कपल बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरामैन के आने पर अम्मारा को खुद ब खुद पीछे होना पड़ा। वो अपना समूह के लेकर रह गई। हस्बे तवक्का हुरिया ने तस्वीर खिंचवाने से इनकार करते वहां से जाना चाहा तो आलियान शाह ने उसके इनकार की जिद में उसके कंधे पर बाजू रखते कैमरामैन को तस्वीर खींचने का इशारा किया, और इसके इस अमल पर हुरिया ने इसकी तरफ देखा और कैमरामैन इस मंजर को कैद कर गया। वो शुक्रिया बोलते हुए आगे बढ़ा तो हुरिया लब नीचे आलियान शाह को आंखें दिखाती वहां से गुजर गई। पता नहीं इस जल्लाद खड़ूस को क्या हो गया है, कौन सा भूत सवार हो गया है। हुरिया खुद से बातें करती अपनी माँ की तरफ बढ़ी थी, जो इधर उधर घूम घन चक्कर बनी हुई थी। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लगे। हुरिया के पास आने पर वो उसके गाल पर हाथ रखते बोली। अपनी तारीफ पर हुरिया मुस्कुराई थी, वरना उसकी अपनी माँ के साथ कम ही बनती थी, जिसकी वजह मरियम का हर किसी के रवैये को चुप करके बर्दाश्त करना था, जबकि हुरिया अक्सर उन्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का कहती रहती थी, जिस पर वो आगे से उसे डांट कर चुप करवा देती थी। वो दोनों माँ बेटी स्टेज पर नूर को देखते मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी जब आलियान शाह वहां आया। चची जान, जब खाना लगवाना हो तो बता दीजिएगा, और फिर इधर ऐसे अलग थलग क्यों खड़ी हैं? आलियान शाह की भारी आवाज़ अपने औकूब से सुनते हुरिया ने बेसाख्ता एक गहरा सांस भरा तो उसके नथनों में आलियान शाह की दिलफरेब सी खुशबू घुसती चली गई। वैसे ही बेटा, तुम परेशान नहीं हो, और जैसे ही मेहंदी की रस्म मुकम्मल होती है खाना फिर ही ठीक रहेगा। वो नरमी से जवाब देती एक सुकून भरी नज़र हुरिया और आलियान शाह पर डाल गई। आलियान ने तिरछी नज़र से हुरिया को देखते वापस पलटना चाहा, जब मरियम के बोलने पर वो रुका। आज तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। सब मेहमान औरतें तारीफ कर रही थी, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। मरियम के इन अल्फाज पर हुरिया ने झटके से सर ऊपर उठाते खफगी भरी नज़र माँ पर डाली कि आखिर ये बात आलियान शाह के सामने करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि आलियान शाह आज खुश दिली की इंतहा करता ऊंची आवाज़ में आमीन कहता हुरिया को झटका दे गया। हुरिया ने जैसे ही खुद को यकीन दिलाने के लिए आलियान शाह की तरफ देखा तो वो उसे आंख विंक करता आगे बढ़ गया। उसकी इस हरकत पर हुरिया ने सुर्ख पड़ते जल्दी से माँ की तरफ देखा तो उन्हें सामने स्टेज की तरफ मुतवज्जा देखकर वो पुरसुकून हुई। मरियम की पहली शादी ज़िशान से हुई थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि मरियम बस ज़िशान के घर वालों को पसंद है, जबकि वो किसी और को पसंद करता है। वो बस एक साल ही मरियम को बर्दाश्त कर सका और एक बेटी होने के बावजूद तलाक देते खुद दाहिनी पसंद की लड़की से शादी कर गया। मरियम शफीक शाह की बहन की बेटी थी, तो जब बहन को अपनी तलाक याफ्ता बेटी के गम में घुलते देखा तो वो किसी की मर्जी जाने बगैर अपने बेटे हारिस शाह का रिश्ता मरियम से तय करते उनकी शादी करवा गए थे। ये एक ज़बरदस्ती की शादी थी। हारिस शाह सारी ज़िंदगी मरियम के साथ खुश नहीं रह सके, जिसकी एक बड़ी वजह हुरिया का वजूद भी था, और उसके साथ अपनी बड़ी भाभी और माँ के दबाव में आते वो कभी मरियम की फरमाबरदारी और खुलूस जो जान ही नहीं सके थे।
وقت کچھ آگے بڑھا تو شفیق شاہ نے ایک بار پھر ایک بڑا فیصلہ کرتے سب کو مریم اور اس کی بیٹی سے نفرت کی وجہ دے دی۔ عالیان شاہ ان کا بڑا پوتا تھا، وہ اسٹڈی کے لیے ملک سے باہر جانے لگا تو انہوں نے اس کے آگے اپنی خواہش رکھی تو عالیان شاہ اپنے دادا کا التجائیہ انداز دیکھتے ہاں کر گیا، اور اس طرح وہ حوریہ سے نکاح کرنے کے بعد 5 سال کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ اس نئے بنے رشتے نے دونوں کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک حوریہ اس ماحول میں بڑھتی اپنے اندر بہت سی محرومیاں اور کمیاں پیدا ہونے پر اپنی زندگی کو لے کر بہت حساس ہو گئی تھی کہ اسے اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنی تھی۔ عالیان شاہ سے شادی کا مطلب تھا اس گھر میں ایک اور مریم کو جنم دینا۔ عالیان شاہ نے اپنی دادا کے حکم کے آگے سر جھکایا تو حوریہ نے اپنے ماں کے بندھے ہاتھوں کی لاج رکھی۔ تاریخ جیسے خود کو دہرا رہی تھی جس سے حوریہ خوفزدہ سی ہونے لگی۔ وہ خود کو اپنی ماں اور عالیان شاہ کو حارث شاہ کی جگہ دیکھنے لگی تھی، اور پھر بی جان اور فاخرہ بیگم کی خود سے نفرت سے تو وہ بخوبی واقف تھی، تو عالیان شاہ کی زندگی میں وہ اسے کیسے قبول کر لیتی۔ اور پھر کچھ عرصے پہلے شفیق صاحب انتقال کر چکے تھے تو اس رشتے سے چھٹکارا پانا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ شادی کے ہنگامے سست پڑے تو سب اپنے اپنے معمول پر واپس آئے تھے۔ حوریہ آج کچھ پریشان سی اپنے آفس کے کیبن میں موجود تھی کیونکہ عالیان شاہ نے اسے جاب چھوڑنے کا حکم دیا تھا، جس پر ان کے درمیان کافی منہ ماری ہوئی۔ وہ سر درد کرنے پر آفس میں موجود کچن کی طرف بڑھی تھی جب وہاں سے گزرتے ایک مرد کے ساتھ بے دہانی کے عالم میں حوریہ کا ٹکراؤ ہوا۔ حوریہ نے کراتے ہوئے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے غصے سے بولنے کے لیے منہ کھولنے کے ساتھ چہرہ اوپر اٹھایا تو ایک درمیانی عمر کے مرد وہاں آ کر رکے۔ کیا ہوا احمر، یہاں کیوں رک گئے؟ آنے والے نے بولتے ہوئے سامنے نگاہ کی تو حوریہ کو دیکھتے وہ کچھ چونک سے گئے تھے کہ یہ چہرہ کچھ اپنا اپنا سا لگا۔ وہ میں ان کے ساتھ ٹکرا گیا تھا حارث صاحب، احمد نے بولتے ہوئے ایک لوفرانہ نظر حوریہ کے وجود پر ڈالی تو اسے ناگواری سے لب بھیجے۔ احمد کو دیکھا تو وہ سنبھلتے اس سے معافی مانگنے لگا۔ اٹس اوکے، وہ 2 لفظ بولتی آگے بڑھ گئی۔ احمد نے پلٹتے نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھا، اور جب وہ حارث صاحب کی طرف متوجہ ہوا تو وہ کسی سوچ میں گم کھڑے تھے۔ کیا ہوا حارث صاحب، کہیں آپ بھی تو اس لڑکی کی خوبصورتی میں نہیں کھو گئے؟ احمد خباثت سے بولا تو حارث صاحب سر جھٹکتے آگے بڑھے۔ شٹ اپ، وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے۔ ان کا لہجہ کو سختی لیے ہوئے تھا، مگر احمد باز نہ آیا۔ بیٹی تو نہیں ہے نا؟ احمد کی بات پر حارث صاحب بڑبڑائے۔ شاید بیٹی ہی ہے۔ ان کی یہ سرگوشی احمد سن نہیں سکا، وہ تو حوریہ کی ذات میں ایسا گم ہوا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کا سوچ چکا تھا۔ احمد حارث صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، وہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ آج سنڈے تھا تو حوریہ اپنی نیند پوری کرتے دیر سے اٹھی تھی جب ارم بھاگتی اس کے کمرے میں آئی۔ حوریہ، وہ باہر تمہارے بابا آئے ہیں۔ ارم کے الفاظ پر وہ شوق سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنے سالوں بعد وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ سوال حوریہ کے دماغ میں گونجا۔ حوریہ، تم ان سے ملو گی؟ ارم کے سوال پر وہ چونکی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں پہنچی تو وہاں گھر کے بڑے سبھی موجود تھے سوائے مریم بیگم کے۔ حارث صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ تمہاری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ، ہمیں بھلا کیا اعتراض؟ حوریہ کے کانوں میں بیجان کے الفاظ بڑھے تو وہ اس کے قدم رکے۔ کیا وہ اسے لینے آئے تھے؟ لیکن اگر ان کا ایسا ارادہ نہ بھی ہوتا تو وہ اب لازماً فاخرہ بیگم اور بیجان نے اسے ان کے ساتھ روانہ کر کے ہی چھوڑنا تھا۔ جی، میں اسے لے جانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ جس دن سے اسے دیکھا ہے سخت بے چین ہوں۔ اس کا چہرہ آنکھوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں، نہ جانے اتنا عرصہ کیسے پتھر دل بن کر رہ لیا۔ حارث صاحب نے بولتے ہوئے وہاں آتی حوریہ کو دیکھا تھا جو انہیں پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ آؤ آؤ حوریہ، یہ تمہارے والد تمہیں لینے آئے ہیں، تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ فاخرہ بیگم کے سوال پر حوریہ نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں ان کے چہرے پر ان سے جان چھڑانے کی کوشش بخوبی ظاہر ہو رہی تھی۔ جب حارث صاحب حوریہ کے پاس چلے آئے، مجھے معاف کر دو بیٹا اور میرے ساتھ چلو، وہ گہری ندامت کا شکار دکھائی دیتے تھے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تو وہ اسے خود سے لگاتے رو دیے۔ میری بیٹی، وہ اس کے سر کو شفقت سے چھو گئے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حوریہ نے ان کے وجود سے اپنائیت محسوس کرتے اپنا فیصلہ سناتے کسی کو خوش اور کسی کو دکھ میں مبتلا کیا تھا۔ ایک کونے میں کھڑی مریم تڑپ اٹھی تھی۔
حارث صاحب حوریہ کے فیصلے پر خوش ہو گئے تھے اور اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہا۔ اس کے بعد ماریا، ارم اور مریم نے اس کی لاکھ منت سماجت کی، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹی حارث صاحب کے ساتھ چلی آئی۔ عالیان شاہ گھر پر نہیں تھا، جس پر فاخرہ بیگم نے شکر ادا کیا تھا، ورنہ وہ لازمی حوریہ کے جانے میں رکاوٹ بنتا۔ وہ ایک ماں تھی تو بخوبی اپنے بیٹے کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں کو جان گئی تھی۔ عالیان شاہ آدھی رات کو واپس آیا تھا، اسی لیے گھر میں حوریہ کی غیر موجودگی سے لائل رہا، مگر اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر مریم اور حوریہ کو نہ پا کر چونکا۔ پھر جلد ہی بے جان نے تنفر سے بولتے کل گھر میں ہوا واقعہ عالیان شاہ کو بتایا تو وہ ششدر رہ گیا کہ اتنی بڑی بات اسے اب پتہ چل رہی ہے۔ وہ ناشتے سے ہاتھ کھینچتا مریم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں وہ غم سے نڈھال سر لپیٹے بستر پر پڑی تھی۔ چچی جان، آپ نے اسے کیسے جانے دیا؟ وہ اپنے غصے پر ضبط کرتا بمشکل اپنی آواز دھیمی کیے بولا۔ وہ چلی گئی عالیان، اس نے کسی کی نہیں سنی۔ تم جانتے ہو وہ کتنی ضدی ہے؟ وہ اس شخص کے دھوکے میں آ گئی۔ وہ اسے تب قبول نہیں کر سکا تو اب کیسے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ عالیان بیٹا، تم لے آؤ نا اسے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے التجا کرنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کا ہاتھ دھپکاتا باہر چلا آیا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے یوں منہ اٹھائے اپنے باپ کے پاس جا سکتی ہے؟ ایک انجان گھر، انجان لوگوں میں عالیان شاہ کسی صورت حوریہ کو وہاں رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ عالیان، کہاں جا رہے ہو؟ فاخرہ بیگم عالیان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھتے اس کے پیچھے باہر پورچ تک آئی تھی حوریہ کو لینے۔ وہ انہیں اپنے جواب سے ساکت کرتا تیزی سے گاڑی نکالتا چلا گیا۔ عالیان شاہ اس وقت حارث صاحب کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بے صبری سے حوریہ کا منتظر تھا، مگر حارث صاحب کو اکیلے وہاں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حوریہ کہاں ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ جب حوریہ وہاں آتی عجب بےتابی کے عالم میں عالیان شاہ کی طرف بڑھی تھی تو وہ کچھ گھنٹوں میں ہی یہاں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی تھی، مگر پھر خود کے جذبات پر قابو پاتے وہ بڑی مشکل سے عالیان شاہ سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی۔ برخوردار، تم کس حیثیت سے حوریہ کو لینے آئے ہو؟ حارث صاحب بھی کھڑے ہوتے ان کے درمیان میں آئے، جو کہ عالیان شاہ سخت ناگوار گزرا۔ کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے۔ عالیان شاہ جواباً چلایا تو اس کی بات پر حارث صاحب کے ماتھے پر پسینہ سا پھوٹا۔ تو نہیں رہے گا نکاح؟ میں اپنی بیٹی کی اپنی پسند سے شادی کرواؤں گا۔ حارث صاحب کچھ بوکھلا گئے۔ عالیان شاہ نے بغور ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ یہ بھول ہے آپ کی کہ ایسا کبھی ہوگا، اور آگے سے ہٹے، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے۔ وہ انہیں جواب دے کر ایک طرف ہوتا حوریہ کا بازو پکڑے اپنے سامنے کر گیا۔ تم چل رہی ہو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت؟ عالیان شاہ کا انداز حکمیہ تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ حوریہ نے نظریں چرائی کہتے اپنا بازو اس کی گرفت سے کھینچنا چاہا۔ رہ لو، مگر بس کچھ دن تک، تمہارے اس باپ کا اصل چہرہ تمہارے سامنے آ سکے، پھر واپس تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ عالیان شاہ نے کچھ سوچتے اس کا بازو چھوڑا تو حارث صاحب جھٹ حوریہ کو اپنے پاس کر گئے۔ یہ نہیں، بلکہ اس کی طرف سے خلا کا پیپر آئے گا بہت جلد، حارث صاحب غصے سے بولے، جس پر عالیان شاہ نے ایک تمسخر بھری نظر ان پر ڈالی۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، آپ اس سے دور رہیں، سمجھے؟ وہ حارث صاحب کو سخت لہجے میں جواب دیتا حوریہ کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر بغیر حارث صاحب کی پرواہ کیے وہ بڑی لگاوٹ کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولا، جب بھی کوئی مسئلہ ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا ایک اپنائیت کا اظہار کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے انداز اور الفاظ پر حوریہ گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی۔ عالیان شاہ کا ہر بڑھتا قدم اسے گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا کر رہا تھا، نہ جانے کیوں دل عجیب وسوسوں کا شکار ہوا۔ حارث صاحب حوریہ کو لیے وہیں بیٹھ گئے اور اسے باتوں میں لگاتے ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ کسی صورت حوریہ کا یہاں سے جانے نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے احمر کے ساتھ ایک قسم کا حوریہ کا سودا کر لیا تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں احمر سے کافی بڑی رقم کا قرض لے چکے تھے، اور اب بزنس میں نقصان ہونے پر وہ مزید قرضوں میں ڈوبتے چلے گئے، اور اب احمر نے انہیں آفر کی تھی کہ اگر وہ انہیں حوریہ دے دیں تو وہ ان کا تمام قرضہ معاف کرتے ان کو بزنس دوبارہ شروع کرنے میں مدد دیں گے۔ لیکن اب حوریہ کا نکاح شدہ ہونا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ وہ جلد از جلد خلا کے پیپر تیار کروانے والے تھے۔ احمد نے اپنے گھر پارٹی رکھی تھی جس پہ حوریہ کو اس نے خاص طور پر مدعو کیا تھا۔
حارث صاحب نے احمد کو ابھی اپنی حد میں رہنے کی تلقین کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ احمد کی کوئی حرکت حوریہ کو بری لگے اور وہ ان سے بھی بدظن ہوتی واپس چلی جائے۔ ایک بار خلا ہو جاتی تو وہ جو مرضی کر سکتے تھے، مگر سب کچھ ان کی سوچ کے مطابق ہونا ضروری نہیں تھا۔ جس طرح وہ خود دھوکے باز تھے، اسی طرح احمد ان سے 2 گنا زیادہ گھٹیا انسان تھا۔ وہ بہانے سے حوریہ کو پارٹی میں بلا کر اپنے نفس کی تقسیم کے بعد یہ ملک چھوڑ کر جانے والا تھا، مگر حارث صاحب اور احمد دونوں نہیں جانتے تھے کہ ایک ماں کی دعائیں اور ایک شوہر کی خالص محبت حوریہ کے گرد اپنا حصار باندھے ہوئے ہے۔ پارٹی پر احمد نے حوریہ کا سجا سمرا روپ دیکھتے کچھ زیادہ ہی حرام محلول اپنے اندر اتار لیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے حوریہ احمد کے چنگل سے بچ نکلی۔ احمد اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا، یہاں حوریہ اسے دھکا دے کر زخمی کرتی، اس کے گھر سے وہاں پارٹی میں موجود لوگوں کی نظر سے بچتی، گھر سے نکل آئی۔ یہاں باہر آتے اس نے روتی آنکھوں کے ساتھ عالیان شاہ کو فون کیا، جو اس کے رونے پر تڑپتا ہوا اس کی بتائی لوکیشن پر بروقت پہنچا۔ حوریہ جو کہ اپنے بازو اپنے گرد لپیٹے خوف زدہ نظروں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی، عالیان کی گاڑی رکنے پر وہ ڈرتی بھاگنے لگی تو عالیان شاہ جلدی سے گاڑی روکتا اس کے پیچھے آیا۔ وہ بدحواسی میں عالیان شاہ کی گاڑی کو پہچان نہیں سکی۔ حوریہ، ہور، یہ میں ہوں یار عالیان۔ عالیان چند پل میں ہی اس کے مقابل آ رکا تو حوریہ نے کچھ دیر ٹہل کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے سینے سے لگتی سختی سے اپنا بازو اس کے گرد باندھتے زاروں قطار رو دی۔ مجھے یہاں سے لے چلیں پلیز، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ عالیان شاہ نے اس کا سر سہلاتے اسے رونے دیا اور پھر جب اس کا رونا کم ہوا تو وہ اسے لیے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ حوریہ کی ہچکیاں اب بھی جاری تھی، مگر پھر خود کو محفوظ دیکھتے وہ خود پر قابو پانے لگی۔ عالیان، گھر میں میرا سب مذاق اڑائیں گے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ کوئی نہیں اڑائے گا، میں کسی کو کچھ کہنے ہی نہیں دوں گا۔ عالیان نے اس کا ہاتھ پکڑے سہلایا۔ عالیان، وہ مدھم آواز میں اسے پکار گئی۔ جی میری جان۔ عالیان شاہ کے جواب پر حوریہ کا وجود لرزا۔ عالیان، آپ تائی امی کی پسند سے شادی کر لیں۔ اس کی ذہنی روح پتہ نہیں کہاں بھٹک رہی تھی۔ کیوں؟ اور پھر میں تم سے کر تو چکا شادی۔ عالیان نے تحمل سے اسے سننا چاہا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی جس طرح امی کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا، مگر میں امی جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی عالیان۔ وہ اپنی پریشانی بتاتے پھر سے آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں نا، یہ کافی نہیں؟ عالیان شاہ کو وہ الجھن کا شکار لگی۔ مگر ایک دن وہ آپ کو بھی مجھ سے نفرت پر مجبور کر دیں گی۔ وہ اپنا ڈر بیان کرتی اب شدت سے رو دی۔ عالیان شاہ جیسے اس کے دل و دماغ میں چھپے وہمات تک پہنچا تھا۔ وہ لڑکی جس نے ساری زندگی جو دیکھا تھا اسی کے مطابق رد عمل دے رہی تھی، وہ عالیان شاہ کے ساتھ زندگی کو لے کر خوف زدہ تھی۔ عالیان شاہ نے گاڑی ایک طرف روکی اور پھر وہ مکمل حوریہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم آج اپنے سارے وسوسے اور خدشات کو میرے سامنے کھول دو اور پھر اپنے دل و دماغ میں بس میری محبت اور مجھے رکھو، یقین جانو میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تمہیں گھر میں اپنی بیوی اور ایک بہو کی حیثیت سے مقام دلانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکا تو الگ گھر میں رہ لیں گے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑے اسے اپنے نزدیک کیے بولا تو اس کی آخری بات پر حوریہ کا منہ بنا۔ تاکہ تائی امی مجھ سے مزید نفرت کریں کہ ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر دیا؟ وہ اپنے تیکھے انداز میں بولی تو عالیان ہنس دیا۔ ماما مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، یہ الگ گھر والی بس ان کے لیے دھمکی ہوگی، دیکھنا وہ پھر کیسے تمہیں دل و جان سے قبول کریں گی، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو یار پلیز تو میری محبت کو قبول کر لینا۔ وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تو کچھ دیر حوریہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ شکریہ شکریہ۔ عالیان شاہ نے اسے خود سے لگایا تو وہ بھی جواباً اس کے گرد حصار باندھ گئی۔ یہاں ساری زندگی ان کی ناپسندیدگی سہی، وہاں اور سہی، مگر اس کے لیے آپ کو میرا احسان مند ہونا پڑے گا۔ حوریہ اس کے کندھے سے سر اٹھاتی نازو مان سے بولی تو عالیان شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے سر جھکایا۔ جو حکم میں تا عمر تمہاری کڑوی کسیلی سننے کے لیے تیار ہوں کہ اب اس کے بغیر گزارا جو نہیں۔ وہ بے چارگی سے بولتا حوریہ کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ گھر میں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہہ دوں گا کہ میں لے کر آیا ہوں تمہیں۔ عالیان شاہ نے ہدایت دیتے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی تھی۔ حوریہ نے محبت بھری نظروں سے اس شاندار مرد کو دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں عالیان، ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا۔
وہ اپنی سیٹ سے سر ٹکاتی بولی تو عالیہ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس بات میں سر ہلاتے ہمیشہ ایسے ہی رہنے کی تلقین یقین دہانی کروائی تھی۔